رمضان میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، نیکیاں کریں گے، جتنی بنے گی اتنی کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رمضان میں یہ ساری چیزیں تو کرنی ہے، ہمیں ہر سال ہم کرتے بھی ہوں گے، لیکن طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کو پورے سال اس مہینے کا انتظار ہوتا ہے، اور اس کے آنے کے کچھ دن پہلے ہم سب اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ رہتے ہیں کہ کب یہ مہینہ آئے اور ہم یہ عبادتیں کریں، ہے نا؟ اور ہم سب شروعات بھی اچھے کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جیسے ہی 10 روزے ہوتے ہیں ہم سب سستی دکھانے لگتے ہیں، نمازیں بھی ایسے ادا ہوتی ہیں جیسے زبردستی پڑھ رہے ہو۔ رمضان صرف 10 دن کا تو نہیں ہوتا، الحمدللہ اس رب کریم نے تو پورے 30 دن دیے ہوئے ہوتے ہیں، نعمتیں بھرے، رحمتیں بھرے، مغفرت بھرے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچیں، اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتی ہوں، آپ دھیان سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ عبادت ایسی کرو جیسے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، وہ قبول بھی ہو اور اسے کر کے آپ کو سکون بھی ملے۔ رمضان میں ہمارے اسکیڈول غلط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سست ہو جاتے ہیں، جیسے افطار کے وقت زیادہ کھا لینا، پوری رات جگنا، موبائل فون دیکھنا، آنکھوں پر زور دینا، سحری میں جو من چاہے وہ کھا لینا۔ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے بیمار کر لینا ہی سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہم سب پر رمضان مہینے میں کئی مرتبہ معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بعض دفعہ روزے چھوڑنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے فٹ رکھیے۔ جب دماغ اچھا ہوگا تو عبادت میں بھی دل لگے گا اور لطف بھی ملے گا۔ فزیکلی آپ فٹ رہو گے تو روزے بھی رکھ پاؤ گے اور عبادت بھی کر سکو گے۔ سحری میں اچھے سے کھائیں، حساب کتاب سے کھائیں، اور پانی بھی پی لیجئے گا تھوڑا زیادہ، ہو سکے تو 1 گلاس دودھ ضرور پیجئے گا، دوا سمجھ کر پی لیجئے مگر پی لیجئے گا۔ 1 گلاس دودھ سحری میں کھجور کے ساتھ، 1 گلاس عشاء کی نماز سے پہلے، تاکہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ ہضم بھی ہو جائے۔ اکثر دودھ پیتے ہی کئی لوگوں کو وامٹنگ ہو جاتی ہے، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دودھ میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے ایکٹیو رکھے گا۔ اس کے علاوہ کہ افطار کے وقت حساب کتاب سے کھائیں، اور پانی پینے پر بھی احتیاط کیجیے گا۔ پانی زیادہ پینا چاہیے بالکل، لیکن تھوڑی ٹھہر کر۔ جب آپ کی باڈی اور دماغ فٹ اینڈ فائن ہوگا تو یقین کیجیے پورے مہینے آپ دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کر پاؤ گے۔ رمضان میں سب سے اہم عبادت ہے روزہ رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت۔ کیونکہ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ قرآن کریم مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے نا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ثواب تو ضرور دے گا، لیکن یقین کیجئے اللہ کریم کے نزدیک وہ ایک مکمل قرآن زیادہ مقبول ہے جو سمجھ کر پڑھا گیا ہو، وہ ایک آیت زیادہ مقبول ہے جو سمجھ کر پڑھی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک پراپر اسکیڈول بنا لیجئے رمضان سے پہلے کہ کیسے ٹائم مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول کالج ہیں، تو آپ کو جب جیسا ٹائم سیٹ ہو اس حساب سے آپ اپنا اسکیڈول بنا لیں۔ اگر آپ ورکنگ وومن ہیں یا مین ہیں تو آپ لوگ اپنے حساب سے اپنا اسکیڈول بنا لیں۔ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اپنے ہونٹوں کو رکنے ہی مت دینا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، راستے میں ہو یا کہیں بھی ہو، ہونٹوں پر اللہ کا ذکر سجائے رکھنا، جو بھی پڑھنا ہو پڑھتے رہنا۔ کلمہ، استغفار، درود پاک، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، آیت کریمہ، لا حول، جو ہو سکے وہ پڑھتے رہنا۔ ایک ذکر پر 70 نیکیاں، تو سوچو کتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔
اللہ کریم رات کی عبادت زیادہ قبول فرماتا ہے. ہو سکے تو دن میں سو جایا کرے اور رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اسے خیام کرنا کہتے ہیں. رات کی عبادت میں عبادت کچھ یوں کیجیے گا کہ عشاء کے بعد تراویح ادا کیجیے گا. تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے جو ہر مرد اور عورت کو ادا کرنی ہے. لیڈیز سب سے پہلے یہ کام کیجیے کہ چاند رات کے دن ایک جگہ فکس کر لیجیے جہاں آپ بیٹھ کر ساری عبادتیں کریں گے. پورے مہینے اس جگہ کو مسجد بیت کہا جاتا ہے. وہیں بیٹھ کر اپنی نماز ادا کیجیے, وہیں تلاوت قرآن کیجیے. اس کے بعد آپ قرآن کریم کو لے کر بیٹھے اور ہو سکے تو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے, اور جنہیں نہیں آتا سمجھ کر پڑھنا تو وہ ایسے ہی پڑھ لے, لیکن پڑھیں ضرور. نماز تہجد ادا کرے, تسبیح لیجیے, ذکر کیجیے, دعائیں کیجیے. دن میں بھی عبادت کا ایسا ہی معمول بنا لیجیے. صدقہ کیجیے. رمضان سے پہلے ہی اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ اور صدقہ نکال لیجیے. دعاؤں میں یاد رکھنا اور دوسرے مسلم لوگ اسے رمضان سے پہلے ضرور پہنچا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.